السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، حزب البحر کا ایک چلہ غالباً 1 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ خبردار حزب البحر کی عمل بننے کی غلطی نہ کرے، تو بہت سارے کمنٹس 162 کمنٹس میرے پاس موجود تھے، جن میں لوگوں نے بہت اچھی حاصل دلائی میرے کی پٹائی کی کہ آپ یہ کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، کوئی کیا کرے کوئی کیا کرے۔ تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ غالباً ویڈیو کی چھوٹی ویڈیو آ رہی ہے، 4ویں ویڈیو آ رہی ہے، پارٹ 4 آ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ بھئی حزب البحر کا چلہ میں کیوں منع کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرو۔ تو ان کمنٹس کا میں جواب دینے کی ایک سلسلہ میں نے شروع کیا کہ میں اس کے کمنٹس کے جوابات دے دوں کہ بھئی میں اپنی بات پہ خود صحیح ہوں اور آپ سب صحیح ہے اپنی بات پہ۔ تو اس ویڈیو میں نے اور ویڈیو میں بھی بہت کمنٹس کیا ہیں۔ اس میں جو پہلا کمنٹ ہے، نیو اسلامک کورئر: ہر کوئی عامل نہیں بننا چاہتا ہے، جن قبضے میں کرنے کے کوئی عامل لے۔ یوٹیوب پہ بتا رہے ہو روز یہ تو 1 بار یا 7 بار یا 17 بار پڑھنا، اپنی مقصد یا پریشانی کے تصور کر کے، یہ کم سے کم سننا ریکارڈنگ کر کے، تو کیا ایسا عام لوگوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے اپنی طرف سے سب کو تو الرٹ کر دیا، پر جو تلاوت کے طور پر اپنی پریشانیوں کے لیے پڑھنا چاہتی ہے ان کو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اور یہ میرے اس ویڈیو کا پہلا کمنٹ اور بہترین کمنٹ، دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں: ہر کسی کو عامل نہیں بننا۔ اور اس لیے کہ میں نے لوگوں کو ڈرایا، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ کر لیا ایک ساتھ یا 17 مرتبہ؟ خیر 17 مرتبہ کی تعداد کا مجھے اندازہ نہیں ہے، 1 3 5 یا 11 مرتبہ یا 30 مرتبہ، لیکن 30 بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ 1 5 یا 7 یا 11 مرتبہ اس کی تلاوت کر سکتے ہو، لیکن چلہ اور وظائف میں فرق ہے۔ میں جو منع کرتا ہوں کہ چلے سے منع کرتا ہوں کہ حزب البحر کے عامل نہ بنے، اور وظائف تو یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے جب تک آپ کی پریشانی ہے تب تک آپ اس کو پڑھ لیں، بہت برکتیں ہیں، بہت فضائل ہے، بہت کمالات ہیں اس کے۔ لیکن میں چلے کے متعلق بات کروں، اصل میں اس ویڈیو میں شاید میں نے آپ کو سمجھایا نہیں کہ چلے اور وظیفے میں فرق کیا ہے۔ چلہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عمل کی مقصد اور تاثیر کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے اور اس کے لیے آپ کوئی عمل کر لیتے ہو، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ چلہ یہ ہے کہ آپ کسی موکل کسی خاص چیز کو تسخیر کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہو، اور وظیفہ یہ ہے کہ اللہ دے دے، اللہ کر دے، اللہ معاف کر لے، اللہ یہ کر لے، اللہ یہ کر لے، یہ وظیفہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ چلے میں آپ کے سامنے موکلات، تسخیر، حاضرات، پریوں وغیرہ دیو حمزات کی تسخیرات ہوتی ہیں، باطنی یا ذاتنی حاضریہ ہوتی ہیں۔ وظائف یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنی پریشانی، دکھ، غم، تکلیف کے لیے کوئی بھی عمل کر لو۔ تو یہ میں چلے سے منع کر رہا ہوں، نہ کہ وظیفے سے۔ اگر چلے بھی کسی صاحب علم کی اجازت کے بغیر کرو گے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، رجت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات صحیح تھی اور میری بات اپنی جگہ پہ، آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ایک صاحب کا کمنٹ ہے، یہ ایک نیو اسلامک پوری، یہ بھی اسی کا ہے کہ میں نے حزب البحر کی PDF ڈاؤن لوڈ کی ہے، پر پڑھنا شروع کیا نہیں کیونکہ میں اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اجازت اگر چل رہا ہے تو اجازت سفر کے مہینے میں ہوتی ہے، اور ان کے پارٹ 3 میں غالباً میں نے اس کے متعلق بات کی ہے کہ کیسے آپ نے اس کا چلہ کرنا ہے، لیکن اجازت کسی صاحب علم کی نگرانی میں کر لو۔ ویسے 1 7 3 یا 11 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہو، زبان یاد کرنے کی نیت سے پڑھ لو، تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ آپ کی معلومات بہت کم ہے، لہٰذا اپنی اصلاح وسیع کرے حزب البحر کہ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساتھی ہیں۔ اللہ آپ کے اس ساتھیوں کو عمر میں برکت دے دے، اللہ اس سے نیک کام لینے کی ہدایت ان کو دے دے، اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بھی دے دے، کیونکہ حزب البحر سے بذات خود میری علم کی بے شک کمی ہے کہ میں آپ سب کو سمجھا نہیں سکا۔ میں کمزور ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بس اپنی تجربات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، 100 غلطیاں 100 خامیاں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری اصلاح کی۔ آپ کا نام مولانا محمد صدیق ناظم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری اصلاح اس بارے میں کی، بہت اچھے کی آپ نے صحیح نہیں کہا، بالکل میں نے اپنی نظریے سے، آپ کی نظریے سے صحیح نہیں کہا، پر اپنی نظریے سے میں نے صحیح کہا۔ پیر علی اوان، میں نے اس پیر علی اوان کے نظریے سے غلط کہا اور اپنی نظریے سے میں نے صحیح کہا ہے۔ عمران رانی، کیا اس کو دعا کے طور پر دن میں 1 بار پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں، 1 3 7 یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہو۔ السلام علیکم، حزب البحر کو روز سننا جیسا کہ ہے کیا؟ بالکل سن سکتے ہو، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ السلام علیکم حضرت، کیا آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس دعا کے چند عاملین کون کون سے ہیں؟
کیا اس دعا کو صرف حصول برکت اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی بتائے کہ دعائے حزب البحر کیا ہے؟ شکریہ۔ شاید آپ کو اس کے متعلق بات یاد نہیں ہے۔ دعائے حزب البحر ایک ایسے درویش ولی کامل پہ نازل ہوئی تھی کہ جب وہ سمندر میں کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے اور سمندر کی طغیان نے ان کو لپیٹ میں لے لیا، تو ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، زیارت ہوئی اور فرمایا کہ آپ دعائے حزب البحر پڑھو۔ بحر کہتے پانی کو، حس کہتے ہیں اترنے کو۔ حس کا غالباً معنی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بحر پانی کو کہتے ہیں کہ پانی میں اترنا یا پانی سے نکلنا، اس طرح کوئی بات ہے، مسائل مشکلات سے نکلنا سادہ، تو اس لیے اس کا بحر دعائے حزب البحر آیا کہ بحر پانی کو کہتے ہیں، بحر کا مطلب جو ہے پانی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اس درویش کو یہ ہوئی، اور اس نے جب حزب البحر شروع کیا تو طغیان وہ پانی اپنی تم ہو گئی، یعنی سمندر کی جو لہریں تھی وہ تم گئی، تو مصیبت جو ان پہ آئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کا یہ مین عامل ہے۔ دوسرا میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ اور کیا بات ہے۔ زکوٰۃ کیا آپ نے زکوٰۃ ادا کی؟ تو الحمدللہ دوسرا سال ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ اب ادا کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں اس سے خود ڈرتا تھا، لیکن اب مرشد کسی صاحب علم کی نگرانی میں اس کو خود کرنے لگا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں دعا کے چند عاملین کون کون سے ہیں؟ تو میں چند لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ان کے پاورفل عاملین ہیں، لیکن یہاں پہ نام لینا ان کی مناسب نہیں، کیونکہ کچھ یوٹیوب کی پالیسی اور کچھ حضرات نے منع کیا کہ آپ ہمارا نام کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ نہیں لوگے، تو اب میں نہیں لے سکتا۔ پہلے بتا دیا کہ کچھ عاملین کے نام میں نے لیے تھے، لیکن اب ایسا میں نہیں کر سکتا۔ کہ اس دعا کو صرف حصول برکت اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جا سکتے؟ جی ہاں، پڑھا جا سکتے۔ نیز یہ بھی بتائے کہ حزب البحر کیا ہے؟ تو بحر بتا دیا، اور پڑھ سکتے 1 3 7 5 11 مرتبہ پڑھ سکتی ہوں، یا پھر مدد۔ اچھا بھائی یہ بتائی صاحب کو پتہ نہیں، یہ ایک کمنٹس ہے، تھوڑی سی الٹ پلٹ ہے، لیکن میں جتنا مجھے سمجھ آ جائے گا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی یہ باتیں صاحب کی پتہ ہی نہیں، یعنی اس صاحب کو پتہ ہی نہیں، کنگ بغیر اجازت نہیں کرتے، اس میں ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں، آپ کی بیوی ساری باتیں کتابی ہیں، کائنڈلی اپنے آپ کو عامل نہ کہے تو اچھا ہوگا۔ جی جزاک اللہ، میں ایسے ہی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کو میں نے رپلائی بھی یہی کر کہ یہ ضرور، کیا میں صرف ایک بار اس کو زندگی میں آسانی کے لیے پڑھ سکتا ہوں؟ یہ آسانی کے لیے پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں بھائی جان۔ زیادہ ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ نے میوزک تو کلوز کرو۔ جی یہ میری غلطی ہے، اور میں آئندہ اس پہ اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ حضرت یہ دعا سال سے میرے معمول میں ہے، تو اللہ اس کو آپ کو استعمال کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ ایک اور صاحب سادات علی، تم شیطان کی تبلیغ چھوڑ اور اولیاء اللہ نے جو کیا اسے راستے کو اپناؤ۔ تو جزاک اللہ، آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو اصل میں تم اب شیطان کی تبلیغ چھوڑ لو، اولیاء کی راستے کو۔ تو اولیاء اللہ ایک چلے کی اجازت کے لیے جاہل آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کتنے سال خدمت کرواتے تھے۔ آپ تو بستر پہ بیٹھ کے یوٹیوب کو دیکھ دیکھ کے بس مزے اڑاتے ہو اور وقت برباد کرتے ہو اپنا۔ ایک چلے کی اجازت کے لیے 13 سال، 15 سال، 20 سال اولیاء اللہ کے مریدین اجازت مانگتے تھے۔ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، جس کو غوث اعظم کا درجہ بھی ملا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کتنی وقت اپنی مرشد کی خدمت کی تھی، اور پھر اس کو ان کے بعد ان کو کچھ سلاسل کی اجازت ملی تو نظر میں آئے تھے۔ تو آپ نے کیا ہے، کس نے کیا ہے کہ بس اسی طرح بیٹھ کے اور بستر پہ بیٹھ کر مجھے اجازت مل جائے؟ تو یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ انہی عاملین کے ساتھ اچھے لگتے ہو کہ جو آپ کے لوٹنے کی کوشش کرتے اور آپ کو عملیات کے متعلق بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے زبان سے۔ بس میں کیا کہوں، انہی کے ساتھ آپ لوگ اچھے لگتے ہو کہ 1 دن کا عمل دے اور 2 دن کا عمل دے اور آپ سے پیسے لے کر پھر واٹس ایپ بلاک کر لے، انہی کے ساتھ آپ کا یہ زیبا اچھا ہوتا ہے، اور میں جو کر رہا ہوں اس میں مطمئن ہوں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور ساحل ہے گل رحمان، بغیر شرائط کے 1 مرتبہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز بتائیں مجھے، میرے والد نے شکایت تھا، میرے والد آیت کریمہ کے عامل تھے۔ 1 3 7 5 11 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہو، اور اس کو اس نیت سے پڑھ لے کہ میں اس کو زبان یاد کروں گا اور پھر اس کو چلہ کروں گا ساری زندگی میں۔ اگر اس طرح پڑھ لو گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک اور صاحب ہے مرتضیٰ سید، کیا بات کر رہے ہو؟ ایک سینٹر کا نام کہ میں سب کو عامل ہے، اور میرے پیر و مرشد صاحب دعوت ہے، اور آپ کے پاس چراغ شاہی بھی ہے۔ تو اسے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔
اس کے کچھ کمنٹس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سلام، الحمدللہ صحیح کہا، میرے سلسلے کے شاہ ہی الگ ہے، میں حضور کی شاہ ہی الگ ہے، جیل یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے حضور کے اس کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، میں نے کسی ادارے کا، اس میں ایک ادارے کا نام لیا ہے، شاید کہ اس کے بارے میں نے کوئی بات کی ہوگی، لیکن ان کے بارے میں نے اگر ایک تذکرہ کیا تھا کہ وہ سکھاتے ہیں، اس سے زیادہ میں نے کوئی اور بات نہیں کی۔ ایک اور صاحب ہے سید وقار علی شاہ، 1 مہینے پہلے کا کمنٹ ہے، یہ صرف ایک دعا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، آپ نے اس کو بارود کا گولہ بنا دیا، یہ بارود کی گولے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایٹم ہوتے ہیں کسی چیز کے ذرے کو، ایٹم اس کو کہتے ہیں، یہ اس سے بھی خطرناک ہے، جو پورے ملک اور پوری دنیا کو بھی ہلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا کیا فائدہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس جو لوگ پیزا اور برگر وغیرہ پہ بڑے ہو جاتے، ان کو گندم کی روٹی کا کیا پتہ ہوتی ہے، کیا ان کو قدر ہوتی ہے، تو شاید آپ بھی انہی میں سے ایک ہو کہ آپ کو ان چیزوں کا کیا قدر اور کیا پتہ۔ ایک صاحب ہے، آخری کمنٹس پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اصغر علی، ایسا کچھ بھی نہیں صاحب، حزب البحر شریف میں، شاید آپ کو علم نہیں، حزب البحر ایک حصار ہے بھائی، اپنا سوچ ٹھیک کر لو پہلے۔ جی جزاک اللہ، آپ نے میری اصلاح کی، تو میں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن آپ جب بیٹھ جاؤ گے آپ کو پھر پتہ چلے گا، حصار تو ہیں لیکن اس حصار کو پہلے حصار کی ضرورت ہے، اس حصار کو بھی پہلے حصار کی ضرورت ہے، یہ ایک یاد رکھ لینا۔ باقی آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ میں اپنی سوچ کو ٹھیک کر لوں، جتنا میرا سوچ تھا میں نے اپنی سوچ کے متعلق بات کی، انشاءاللہ اس کے لیے میں 5ویں ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب بھی اگر کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں، مجھے اگر موقع ملا تو اس پہ پھر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔